مہاجبین اسے سامنے پا کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ زوفی کتنی دیر وہ اسے شانوں سے تھامے دیکھتی رہی۔ صرف 3 دن میں کتنی بدل گئی ہو تم آپا۔ کہاں سے بدل گئی ہوں میں؟ وہ ہنس کر بولی۔ پتہ نہیں، بس شخصیت میں ایک عجیب سا تاثر ابھر آیا ہے، لگ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی بیگم ہو۔ وہ مسکرائی۔ زوفی سر جھکا کر ہنس دی۔ اماں کی طرف گئی تھی؟ وہ اسے اندر لے جاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جبھی تو آئی ہوں یہاں، آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اماں کا از خود سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ پاگل، ماں باپ بھی بھلا ناراض رہ سکتے ہیں اپنی اولاد سے؟ تم سے اماں ابا جتنی محبت کرتے ہیں اس کی تو آدھی محبت بھی مجھ سے نہیں کرتے۔ پھوپھو ماں کہاں ہیں؟ لیٹی ہیں، بخار تھا 2 دن سے انہیں۔ آؤ پہلے مل لو ان سے۔ دونوں دوسرے کمرے میں چلی آئیں۔ پھوپھو ماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں میری بچی، خدا میری آنکھوں کی یہ روشنی سلامت رکھے۔ تو خوش ہے نا؟ جی۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ جھوٹ بولنا مشکل تو نہ رہا تھا، ہاں تکلیف دہ لازمی تھا۔ کیسی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ان کے لہجے میں حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ کیوں کیا عازر نے ایسا؟ پھوپھی طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہوں اب۔ دکھ؟ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک ہوں اب، دکھ کیسا ہی شدید ہو کم ہو ہی جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ زوفی کی نظر مہاجبین سے ٹکرائی، پھر اس نے جلدی سے نظر چرا لی۔ پھوپھو اماں سے ملنے چلیں گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ تم دونوں مل آؤ بیٹی، میرا جی ابھی کہیں جانے کا نہیں کر رہا۔ لیکن آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ جی پھوپھو اماں آپ بھی چلیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مہاجبین لاڈ سے ان سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، بس ابھی سوؤں گی تو شام کو جاگوں گی۔ تم عاصم کو فون کر دینا کہ شام کو تمہیں لیتا ہوا آئے۔ وہ راضی نہ ہوئیں تو ناچار دونوں ہی چل دیں۔ آپا اماں کچھ کہیں گی تو نہیں؟ وہ خوف زدہ تھی۔ بے وقوف ہو پوری، شادی کے بعد پہلی بار میکے جا رہی ہو، وہ تو خوشی سے نہال ہو جائیں گی تمہیں اس روپ میں دیکھ کر۔ کس روپ میں؟ اس نے تعجب سے دریافت کیا۔ بھاری بھرکم با اثر آدمی کی بیگم کے روپ میں۔ زوفیشاں کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ سج گئی۔ رخ موڑ کر وہ دوڑتی ہوئی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ دروازہ ماں نے کھولا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں پر تھامے اسے دیکھتی رہیں۔ گہرے ہرے گولڈن موتیوں کے نازک کاموں والے لباس میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتی تو اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتی۔ وہ تو پھر اس کی ماں تھیں۔ زوفی میری جان، ان کے لب لرزے اور آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی 3 دن کی جدائی نے ساری ناراضگی دھو ڈالی تھی۔ اماں، وہ دیوانہ وار ان سے لپٹ گئی۔ اماں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ بس کر، چھوڑ اس ذکر کو۔ انہوں نے علیحدہ ہو کر آنسو پونچھے۔ مٹی ڈال، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ماں باپ اولاد میں ہی اپنی خوشی اور سکھ پاتے ہیں۔ تو خوش ہے نا؟ ہاں اماں۔ اس نے 2 آنسو اور گرا دیے۔ بہت خوشی ملی ہے، کسی سے کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنی خوشیاں رکھوں تو کہاں رکھوں۔ اماں ابا نہیں ہیں گھر پہ؟ اندر آتے ہوئے مہاجبین پوچھنے لگی۔ وہ تو شام کو ہی آئیں گے اب۔ زوفیشاں نے ایک اداس نظر اپنے پیارے گھر کے در و دیوار پر ڈالی۔ کوئی اسے اختیار دیتا تو آج بھی وہ اس کروڑوں مالیت والے محل کو ٹھکرا کر اپنے اس گھر میں ہنسی خوشی رہتی، جہاں سارے خواب اس کے اپنے تھے، ساری خوشیاں دسترس اپنی تھیں۔ جہاں اس نے سر کو ہلکا سا جھٹک دیا۔ کتنی کوشش کرتی تھی وہ اس ایک خیال سے بچنے کی، بس اس ایک یاد سے چھپنے کی، مگر بقول شاعر جس کو بھولے وہ سدا یاد آئے کی طرح اسے بھی ہر بات میں، ہر خیال میں وہی خیال یاد آتا تھا۔ زوفی کیا ملا رونمائی میں؟ فرصت سے بیٹھ کر مہاجبین اسے تجسس کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کچھ وعدے، کچھ کاغذات۔ شعوری کوشش کے باوجود بھی وہ لہجے میں در آنے والی تلخی کو روک نہ پائی۔ کیا مطلب؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ وہ محل عالم شاہ نے میرے نام کر دیا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں نے تو اب تک تمہارا وہ محل ہی نہیں دیکھا، وہ مایوسی سے بولی۔ جب جی چاہے آ کر دیکھ لیں، وہ ہنس دی۔ کون سا دنیا کا دوسرا کونا ہے؟ اور وہ تمہارے شاہ صاحب کس مزاج کے ہیں؟ ویسے ہیں تو زبردست چیز، محض دیکھ کر روب، حسن و دولت سے انسان حواس باختہ ہو جائے۔
تیرے حواس کس طرح قائل رہے ہوں گے؟ وہ شرارت سے ہنس کر پوچھنے لگی۔ زوفیشا نے محض مسکرانے پر ہی اتفاق کیا۔ بتاؤ نا، اب تو گنگنیاں ڈال کر بیٹھی ہو منہ میں، مہاجبین چڑھ کر بولی۔ زوفیشا نے اسے دیکھا، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا رویہ ان لوگوں کو شک و شبہات میں مبتلا کر دے گا۔ جب ایک دفعہ ان سب کی خوشیوں پر خود کو قربان کر ہی ڈالا ہے تو پھر یہ بیزاری کیسی؟ اب جو جیسا بھی تھا اسے نبھانا تھا۔ وہ ہولے ہولے سے اسے اپنے گھر اور عالم شاہ کے متعلق بتانے لگی، اس کی محبتوں کا، پل پل کا بدلتے موڈ کا، گھر میں میسر عیش و آرام کا، ہر شے کا ذکر اس طرح کرنے لگی جیسے یہ سب کچھ پا کر وہ بہت خوش ہے۔ عازر کا فون آیا تھا؟ دفتراً اس نے پوچھا۔ زوفیشا نظریں چرا کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بظاہر بے نیازی سے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس کی جانب سے شادی کی مبارکباد دوں اور تمہاری تصویر مانگی ہے شادی کی۔ اس سے کہیے گا اب اسے میری تصویر کیا کرنی ہے، کسی اور تازہ تصویر کی ضرورت ہے جو صرف اس کے سرہانے رکھے، فریم میں ہی نہیں اس کے دل اور زندگی کے فریم میں بھی فٹ ہو جائے۔ اور اسے کہیے گا آپا، ماضی کی طرف دوڑنے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کی بجائے آگے دیکھیں۔ دیوار پر نگاہ جمائے دکھ کے ایک گہرے سائے کے ساتھ وہ بول رہی تھی۔ زوفی، مہاجبین نے اسے پکارا۔ جی؟ اس نے چونک کر مہاجبین کو دیکھا۔ تم واقعی خوش ہو نا؟ وہ اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ہاں آپا، کبھی رنگ محل آؤ تو دیکھو میں کتنی خوش ہوں، کتنی خوش۔ 2 دن اس طرح پر لگا کر اڑ گئے کہ اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اماں ابا پچھلی باتوں کو بھلا کر خوش تھے، وہ بھی اس کی خوشیوں میں شامل ہو کر خود کو اپنی ذات سے وابستہ محرومیوں کو بھلا کر ہنستی رہی، مسلسل بولتی رہی۔ 2 دن کے لیے وہی پہلے والی زوفیشا بن گئی۔ اسے اپنے ساتھ لائے ہوئے سجے کپڑے بیگ میں بند کیے اور اپنے پرانے کپڑے پہنتی رہی۔ اسے تو محض ان کپڑوں کو دیکھ کر ہی عالم شاہ کا خیال آنے لگتا تھا۔ پرانے کپڑوں سے عازر کی خوشبو اور اس کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں چاہتی تھی، بس لاشعوری طور پر ہی یہ سارے کام کیے جاتی تھی۔ زوفی، آخری دن اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر سنجیدگی سے کہا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو شادی سے پہلے میں تم سے نہیں کر سکی تھی، اب سن لو۔ جی اماں کہیں۔ بیٹی، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے اور جس انداز سے ہم سے پیش آیا، ہم تمہاری خوشی کی خاطر بھلا چکے ہیں۔ اب وہ بھی ہمارے لیے عاصم جیسا ہے، اب آؤ تو اسے بھی آنے کا کہنا۔ جی اماں۔ اور سنو بیٹی، میں جانتی ہوں یہ سب کچھ تم سے کہنا فضول ہی ہے، لیکن تم خود ہی سمجھدار ہو، پھر بھی دھیان رکھنا کہ ساری عمر اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کا کہنا مانو، اس کے مکان کو اپنے وجود سے سجا کر گھر بنا دو بیٹی۔ شوہر ایک عورت کی سب سے قیمتی شے ہوتا ہے، اپنی ساری خوشیاں اس کے نام کر کے بھی عورت گھاٹے میں نہیں رہتی، کیونکہ پھر وہ اپنی ہستی عورت کے نام لکھ دیتا ہے۔ تمہارا شوہر عادت کا اکڑ اور سخت مزاج ہے، جوانی اور دولت کے نشے میں چور رہتا ہے، پھر بھی وہ تمہاری زندگی کا اثاثہ ہے، اسی کے سہارے اب تمہیں اپنی عمر بتانی ہے۔ اپنے مزاج سے اس کے مزاج کو بدل دو تو زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھنا، نہ بدل سکو تو کبھی اس کے مقابل کھڑی مت ہونا، جھک جانا، ہار مان لینا۔ وہ گھر اب تمہارا اول و آخر ہے، سب کچھ ہے۔ جی اماں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کبھی میری تربیت پر دھبا لگنے نہ دینا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اپنا فرض پورا کر رہی ہوں بیٹی۔ مہاجبین کو علم تھا اس اتوار کو واپس جانا ہے، وہ صبح سے آ گئی تھی۔ شام ہونے لگی تو نہا کر اس نے لباس تبدیل کر لیا۔ پنک کلر کا سادہ سا سوٹ تھا۔ مہاجبین نے اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھائی۔ یہی کپڑے پہن کر جاؤ گی؟ جی۔ کیوں، اچھے نہیں ہیں کیا؟ اچھے تو ہیں، کیوں نہیں ہیں اچھے، مگر بہت سادہ ہیں۔ تمہاری شادی کو محض 1 ہفتہ ہوا ہے اور اس طرح رہتی ہو جیسے برسوں پہلے کبھی شادی ہوئی تھی۔ اتنے اچھے اچھے کپڑے لائی ہو، ان کا کیا کرو گی؟ مجھے تو یہی پسند آیا سوٹ پہننے کے لیے۔ وہ مسکرا دی۔ بے وقوف سادہ لڑکی۔ وہ اٹھ کر اس کا بیگ دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت ساڑی ہے، اس نے گہرے فیروزی رنگ کی ساڑی نکال کر کہا۔ شاکنگ پنک اور گولڈن بنارسی بارڈر والی بے حد حسین ساڑی تھی۔ شاکنگ پنک بلاؤز کی آستینوں پر گولڈن کام تھا۔ بس یہی پہن کے جاؤ تم آج۔ آپا، مجھے تو یہ باندھنے کی پریکٹس ہی نہیں ہے۔
پریکٹس باندھنے سے ہی ہوگی، جاؤ بدل کر آؤ۔ اس نے اصرار کر کے بالآخر اس کے کپڑے تبدیل کروا دیے، بالوں کی خوبصورت چوٹی سی بنا ڈالی۔ میک اپ تم خود اتنا اچھا کرتی ہو کہ مجھے خود کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ اسے دیکھنے کے لیے اسے چہرے پر آدھا گھنٹہ ضائع کرنا پڑا۔ جس وقت وہ ہونٹوں پر گہرے شاکنگ پنک کلر کی لپسٹک لگا رہی تھی، باہر گاڑی کا ہارن بجا، پھر کال بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر کی سمت چلی گئی۔ یقیناً آپ کے شوہر نامراد نے ڈرائیور بھیجا ہوگا۔ چند لمحوں میں واپس آ کر اس نے تصدیق بھی کر دی۔ جاؤ، خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے تمہیں بھی اور تمہارے شاہ صاحب کو بھی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ زوفیشا نے ایک نگاہ آئینے پر ڈالی، پھر اس کا دل ذرا تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 2 دن اسے عالم شاہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا اور اب دوبارہ اس کے سامنے جانے کے تصور سے کی جان نکلنے لگی، اور وہ بھی اس تیاری کے ساتھ۔ چلیں آپا، آپ کو گھر اتار دوں گی۔ نہیں، بس عاصم آتے ہی ہوں گے۔ وہ مسکرائی۔ تم جلدی کرو، وہ دیدہ دل فرش راہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہیں باہر۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اماں ابا سے مل کر ڈھیروں دعائیں لے کر وہ باہر نکل آئے۔ مستعد ڈرائیور نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پھر ہاتھ ہلایا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تو وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 دن کتنے آرام و سکون سے گزرے تھے۔ ہر دوسرے لمحے اس کی آن دھمکنے کے خوف سے آزاد، اس کی قربت کے احساس سے بالاتر، اور اب پھر اس کی محبت پاش نگاہوں کے سامنے آنا تھا۔ ایک یہ بھی حادثہ ہے میری زندگی کے ساتھ، میں ہوں کسی کے ساتھ، میرا دل کسی کے ساتھ۔ گاڑی رنگ محل میں جا رکی۔ ڈرائیور نے فوراً اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر پڑی۔ رنگ محل کی جگہ روشنی ولا جلی حروف میں سجا ہوا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ السلام علیکم بی بی جی، مکرم علی رستے میں ہی مل گیا۔ وعلیکم السلام، تمہارے شاہ صاحب کہاں ہیں؟ جب سے آپ گئی ہیں وہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ کیا اب تک؟ جی، صرف ایک وقت کا کھانا اندر گیا ہے۔ تو تم نے انہیں سمجھایا نہیں کہ؟ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ دروازہ بند کیے بیٹھے ہوں تو کسی کی ہمت ہو سکتی ہے کہ اندر جانے کی؟ وہ ہولے سے بولے۔ اب آپ آ گئی ہیں، اب سمجھائیں گی بی بی جی؟ وہ پریشانی سے سوچتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ دروازے کا ہینڈل موڑ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ لاک نہیں تھا، کھلتا چلا گیا۔ اندر حسب توقع اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی۔ وہ اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آنکھیں موندے وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سفید لباس اور شلوار میں مربوط تھا۔ سیاہ بکھرے بالوں اور بڑی ہوئی شیف کے ساتھ وہ اسے کوئی اور عالم شاہ لگا۔ ڈرائی کلین ہوئے سے مغرور سے عالم شاہ سے قطعاً مختلف۔ پاس رکھی ٹرے پر کپڑا دھرا تھا۔ اس نے دیکھا کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا، اس نے چھوا تک نہ تھا۔ ہاں البتہ قالین پر بکھرے سگریٹ کے ٹکڑوں میں گراں قدر اضافہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے 2 دن میں اس نے کتنا دھواں پھونکا تھا۔ حالت خراب میں بھی ہلکی سی سختی سے بھینچے لب سیاہ ہو رہے تھے۔ وہ ایسا بگڑا ہوا روٹھا ہوا بچہ لگ رہا تھا جو کوئی من پسند چیز نہ ملنے پر روتے روتے سو گیا ہو اور جس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان موجود ہوں۔ اچانک ہی اس نے آنکھیں کھول لیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اس کے بالکل قریب۔ 2 زانوں بیٹھی زوفیشا بوکھلا گئی۔ تم آ گئیں؟ انتہائی مخمور سرخ آنکھیں بوجھل اور سوجی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ جی، اس نے نگاہیں جھکا لی۔ ہاں، میں نے صبح ڈرائیور سے کہا تھا تمہیں لانے کو۔ آپ نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ تم ہی تو ہو میری اس حالت کی ذمہ دار۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر پردہ ہٹانے لگا۔ میں؟ وہ حیرت سے منجمد ہو گئی۔ ہاں تم نے ہی روکا تھا نا مجھے اس کو قتل کرنے سے، تم نے قسم دی تھی نا مجھے۔ وہ قسم نہیں، ایک آگ تھی روشنی جو میرا سینہ اب تک دہلکا رہی ہے۔ مار نہ دیتا تو پھر کہتی، 10 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا تو اس گولی کا ازالہ ہو پاتا جو اس نے مجھے دی تھی ہزاروں آدمیوں کے درمیان۔ تم نے کیوں روکا مجھے؟ کیوں؟ اسے مار کر آپ خود کہاں جاتے؟ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ پھانسی چڑھ جاتا۔ بس؟ اسے حیرانی ہوئی۔ آپ کے لیے یہ کچھ نہیں ہے؟
میرے لیے تو شاید پھر بھی بہت کچھ ہے، لیکن تمہارے لیے کیا اہمیت ہے اس بات کی؟ تمہیں تو خوشی ہی ملتی نا، آزادی مل جاتی، شاید کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل جاتی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھسلا کر وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر زوفیشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جتنا بے نیاز وہ خود کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ اب میرے لیے کسی دوسرے شخص کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں تو جو سزا چاہیں سنا دیں، وہ 10 گولیاں میرے سینے میں اتار دیں، لیکن بہرحال اتنا ضرور سوچیں کہ کسی دوسرے کو دی ہوئی ایک گولی کا ازالہ انسان اپنی زندگی میں دگنا محسوس کرتا ہے۔ روشنی تم نہیں جانتی، اندازہ ہی نہیں کر سکتی کہ یہ ایک واحد بات جو میں صرف سوچتا ہوں تو میرے جسم میں دوڑتا لہو زہر بن جاتا ہے، میرے مساموں سے دھواں نکلنے لگتا ہے، میرا وجود بھڑکتی آگ کا ایک گولہ بن جاتا ہے۔ یہ بات میں نے سنی کسی اور کی زبان سے، یہ گندی گالی، یہ جلتا کوڑا مجھ پر برسا ہزاروں لوگوں کے سامنے، اور میں خاموش رہا۔ کچھ بھی کر سکتا تھا میں۔ کیا کبھی عالم شاہ اتنا بے حس ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا شے ہوتی ہے یہ محبت؟ بھڑکتے انسان کو پانی بنا دیتی ہے، ناکارہ کر دیتی ہے، توڑ مروڑ کر بے شناخت بنا دیتی ہے۔ انسان کا اپنا وجود، پوری شخصیت گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، یہ محبت میرے جیسے شخص کے بس کا روگ ہی نہیں۔ وہ اٹھ کر دیوار تک گیا اور سر ٹکا کر دیوار سے مکے مارنے لگا۔ وہ بھی اٹھ کر اس تک پہنچی، چند لمحے تذبذب سے کھڑی لب کاٹتی رہی، پھر اس نے مضبوط شانوں کو تھام لیا۔ آپ بھول نہیں سکتے یہ بات؟ نہیں، وہ بھڑکا۔ میں کہوں تب بھی نہیں؟ تمہاری خاطر ہی تو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے۔ تمہاری قسم روشنی، اس رات اگر میں باتھ روم میں بند نہ ہوتا یا دوسری صبح تمہیں تمہارے گھر نہ بھیجتا تو شاید تمہیں ہی مار دیتا۔ وہ سہم کر تھوڑی پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، اتنا ہی غصہ تھا مجھے تم پر۔ کیوں بچایا تم نے اس کی زندگی؟ کیوں دی تم نے مجھے اپنی قسم؟ آپ کیوں اتنی سی بات کو خود پر سوار کرتے ہیں؟ اتنی سی بات؟ اس نے دانت پیسے۔ کاش کہ تم جان سکتی کتنا درد ہے عالم شاہ کے سینے میں۔ جانتی ہو ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے اپنی اولاد سے؟ یہ رشتہ میرے لیے ایک پھورا ہے، ایک ناسور ہے جو پکتا ہی نہیں، مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی اور اب اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ سنو روشنی، سنو، مجھے عورت کی ذات پر اعتبار نہیں آتا۔ یہ سر سے پاؤں تک وفا ہے یا سراپا بے وفا، میں سمجھ نہیں پاتا، لیکن اس کے وجود میں نے بہت چاہا ہے، تمہاری خواہش کی ہے، تمہیں چاہا ہے میں نے، محض اس لیے کہ عورت سے متفرد ہونے کے باوجود میں عورت سے ہار گیا۔ محبت ہرا ہی دیتی ہے انسان کو۔ کس قدر مجبور ہوں میں اس محبت کے ہاتھوں۔ اس کا اندازہ یوں کرو کہ میں جانتا تھا تمہارا دل کسی اور کے نام ہے، تمہاری آنکھوں میں مہکتے خوابوں کی خوشبو کسی اور کے لیے ہے، اور یہ جاننے کے باوجود میں تمہیں اپنے گھر میں لے آیا۔ بے وفائیوں اور ہرجائی پن کے تمام تر خوف کے باوجود کیا متضاد واقع ہے۔ لیکن آج میں تم سے ایک درخواست کر رہا ہوں روشنی، زندگی میں کبھی بھی ماں کے رشتے سے کھوٹ نہ کرنا، اس ایک لفظ کی حرمت کو داغدار نہ کرنا۔ تمہارے ماتھے پر جو روشنی ہے، تمہاری آنکھوں میں جو سچائی ہے، یہ مجھ سے کہتی ہے کہ تم ماں بنو گی تو بہت محبت والی ماں بنو گی، اس حرمت اور تقدس کی پاسبان جو ایک ماں کا ہی خاصہ ہوتا ہے۔ بس میرے اس یقین کو کبھی نہ توڑنا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ کیا بلا کا یہ بدگمان شخص تھا، اس سے والہانہ عشق کرتا تھا اور بے وفائی کی امید بھی رکھتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، زنجیروں میں جکڑ کر لائے ہیں تو لازماً یہی سمجھیں گے کہ میرے دل کے کسی کونے میں فرار کی آرزو بھی ہوگی، لیکن یاد رکھیں عورت محبوب سے بے وفائی کر لے تو عورت ہی رہتی ہے، شوہر سے بے وفائی کرے تو گالی بن جاتی ہے۔ میں کبھی بھی خود کو گالی نہیں بناؤں گی، سمجھے آپ؟ بہت عرصے بعد اس کے لبوں پر مسکان آئی تھی۔ برا لگا تمہیں؟ شاید مجھے اپنے اندیشوں کو یوں بے نقاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سب کہہ کر، کم از کم مجھے اتنا علم تو ہو گیا کہ آپ مجھے جس محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہیں، اب ان کے پیچھے بدگمانی کے عکس بھی موجود ہیں۔
چلو وعدہ ہے عالم شاہ کا، آج کے بعد کبھی تمہارے متعلق معمولی سا بدگمان بھی ہو جاؤں تو موت آ جائے مجھے۔ تمہارے لبوں سے آج یہ چند لفظ سن کر برسوں سے دل کی سطح پر جمع شک و شبہات کا غبار صاف ہو گیا ہے۔ اس کا تھکا تھکا لہجہ صاف ہو کر بھی اس جیسا شگاف نہ تھا۔ ارے وہ اچانک چونکا، تم نے یہ لباس پہنا ہے؟ کیوں، پسند نہیں آیا آپ کو؟ بہت پسند ہے، وہ ہلکے سے ہنسا۔ ساڑی ہمیشہ میری پسندیدہ لباس رہا ہے۔ عورت بڑی باوقار، بڑی مکمل لگتی ہے۔ ذرا ادھر دروازے تک جاؤ اور چل کر پھر واپس مجھ تک آؤ، میں تمہیں ہر زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، پھر بھی وہ بنا کر کچھ مڑ کر دروازے تک گئی اور پلٹ کر اس تک آ گئی۔ شاندار، وہ شائستگی سے بولا، تم پر تو یہ لباس کچھ اور ہی دلکش لگتا ہے، اکثر پہنا کرو۔ آپ بھی بدل لیجئے کپڑے، نہا کر فریش ہو لیں۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی، ہاں تم حسینہ سے کھانا لگانے کا کہو، میں تب تک نہا لوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ کھلی کھڑکی سے پرے نیلے روشن آسمان کی وسعتوں کے نیچے پھیلی جھیل کے پانیوں میں بھی نیلے آسمان کا عکس تھا۔ ہر شے بڑی کھلی ہوئی، خوشنما اور روشن لگ رہی تھی۔ زوفیشاں کا جی چاہا دوڑتی ہوئی جائے اور پانی میں آگے تک جا نکلے۔ جگہ پسند آئی؟ عالم شاہ نوکر کو کھانے کا کہہ کر آیا تھا۔ اسے یوں مہویے سے باہر تکتا پا کر اس نے پوچھا، جی بہت۔ وہ باہر دیکھتی رہی۔ ابھی تو دوپہر ہے، سورج چمک رہا ہے، منظر واضح ہے۔ کل صبح جلدی اٹھ کر دیکھنا ہوگا فطرت کے حسین و حیران کن نظارے۔ پانی کے اوپر لہر ہوگی جو آسمان تک پھیلتی ہوئی معلوم ہوگی۔ سفید آبی پرندوں کے غول کناروں پر اور پانی کی سطحوں پر جمع ہوں گے۔ ہر شے اتنی مقدس، اتنی دلکش معلوم ہوگی کہ تمہارا دل ہمیشہ یہیں رہ جانے کو چاہے گا۔ آپ آتے رہتے ہیں یہاں؟ اس نے کھڑکی کے آگے سے ہٹتے ہوئے پوچھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، جب میرے دوست نے یہ ریسٹ ہاؤس بنوایا تھا تب اس کی دعوت پر ایک ہفتہ یہاں گزار کر گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک دو مرتبہ آتا رہا ہوں یہاں، لیکن اس مرتبہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں آ نکلا ہوں۔ وہی وجہ اس مصنوعی جھیل کا حسن نہیں، تمہارا حسن ہے۔ میں نے شادی سے پہلے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہنی مون کے لیے تمہیں یہاں لے کر آؤں گا۔ میں نے تقریباً پوری دنیا ہی گھوم رکھی ہے، لیکن یقین کرو جتنا حسن، جتنا سکون میں یہاں پاتا ہوں کہیں اور نہیں پاتا۔ دنیا بھر میں یہ جگہ میری خوبصورت ترین جگہ ہے۔ جی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ تم کہو تو یہ ریسٹ ہاؤس میں خرید لوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے، جب چاہے آ تو جاتے ہیں آپ یہاں۔ ہاں بالکل، نواب قاسم خان میرا جگری دوست ہے۔ زبانی طور پر تو اس نے مجھے بھی دے رکھا ہے یہ ریسٹ ہاؤس، لیکن میرا دل چاہتا ہے روشنی کہ میں دنیا کی ہر چیز باضابطہ طور پر تمہارے نام لکھ دوں۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گئی۔ جو کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں، کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوتی روشنی؟ اسے بڑی دیر تک دیکھ کر اس نے ایسے لہجے میں پوچھا جس کی تہہ میں حسرتیں پوشیدہ تھیں۔ زوفیشاں نے خاموش نظریں اس پر جما دیں۔ ان آنکھوں میں سید عالم شاہ کے اندر تڑپتے مچلتے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑا ہو گیا۔ کھانا اب تک تیار نہیں ہوا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ شال کو بازوؤں کے گرد لپیٹتا باہر نکل گیا۔ زوفیشاں نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ یہاں آنے کے لیے ذہنی طور پر قطعاً تیار نہ تھی، محض عالم شاہ کی ضد سے مجبور ہو کر آئی تھی۔ اپنے اندر کو مار مار کر وہ آدھموئی ہو جاتی تھی، تب کہیں جا کر عالم شاہ کی فرمائش کو برداشت کر پاتی تھی۔ روشنی ولا میں تو ہزار کام ہوتے تھے جو اسے زوفیشاں سے دور رکھتے تھے۔ زمینوں کے معاملات، وہاں سے مختلف کاموں سے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل، نوکروں کی ہدایات کا مسئلے، دوستوں کی آمد و رفت۔ وہ بیشتر وقت ان تمام باتوں میں الجھا رہتا۔ وہ قدرے سکون سے رہا کرتی، لیکن یہاں آنے سے قبل اسے معلوم تھا کہ اسے دن رات وہ غربت برداشت کرنی ہوگی جس کے خیال سے ہی اس کے اندر بے چینیاں برپا ہو جاتی تھیں۔ پھر اس نے سوچا کہ اسے تمام عمر اس تپتے صحرا میں اسی طرح چلتے جانا ہے۔ پھر گریز کیسا اور کیسا انکار، سر تسلیم خم کر کے وہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی آئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ اگلی صبح وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر چلی آئی۔ عالم شاہ نے بالکل درست کہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ کھڑکی قدرے سنائیوں اور رانائیوں کو دیکھتے رہ گئے۔ تاحد نگاہ پھیلے شفاف پانیوں
کو قہر کے بادلوں نے جھک کر جیسے اپنے بازوؤں میں لپیٹا ہوا تھا۔ پرندوں کے ہول تھے جو آسمان پر پانی کی سطح کناروں پر موجود تھے۔ اسے لگا وہ واقعی جنت کے کسی گوشے میں موجود ہے۔ چپلیں اتار کر اس نے شفاف پانی کے اندر جمے بڑے بڑے پتھروں پر قدم جمائے اور ذرا سا آگے جا کر بیٹھ گئی۔ سردیاں اپنے اختتام پر تھیں اور فی الوقت فضا میں تیرتی ٹھنڈ اسے بھلی لگ رہی تھی۔ کیا حسین نظارہ ہے، کیا جنت نظیر جگہ ہے، اس نے گھٹنوں سے ٹھوڑی ٹکا کر سوچا۔ نہ جانے کیا راز ہے اس میں۔ انسان جس جگہ کو پسند کرے وہاں اپنی من چاہی شخصیت کے ہمراہ میں آئے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ عالم شاہ یہاں میرے ساتھ ہی آنا کیوں چاہتا تھا، اور اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا تو میں، اس نے دل میں ایک چور دروازہ سا محسوس کیا۔ نہیں، پھر اس نے سختی سے سر جھٹک دیا۔ اب مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ خدا کے واسطے حاضر مت در آیا کرو میرے۔ اس کے اندر سے ایک سسکتی ہوئی ایک تلوار نکلی۔ پھر اس نے ہتھیلیوں سے آنکھوں کے کنارے رگڑ دیے اور پانی آنکھوں سے صاف کر لیا۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہاں سے پانی کی گہرائی شروع ہو جاتی تھی۔ اس نے انگلیاں پھیر کر پتھر کی جھکتی سطح کو محسوس کیا اور خوفزدہ ہو گئی۔ اگر میں کھڑی ہوئی اور میرا پاؤں پھسل گیا تو، اس نے سوچا۔ ایسی صورت میں کوئی شے ایسی نہ تھی جسے وہ تھام سکتی۔ پلک جھپکتے میں اس کا وجود ٹھنڈے سرد پانی کی گہرائیوں میں جا پہنچتا۔ وہ پانی جو باہر سے دیکھنے میں دلکش، چمکدار، خوبصورت، حیات آفریب تھا اور اندر سے شفاف، سر و مہر اور بے رحم تھا، اسے پل بھر میں یوں نگل جاتا کہ پھر نہ وہ رہتی، نہ کسی عازر کا تصور، نہ کسی عالم شاہ کی رفاقت۔ خوف کے عالم میں وہ بے اختیار اس نے پکار دیا، ہاں روشنی کہو۔ اس کے اندر جیسے نئی زندگی کا اعتماد دوڑ گیا۔ سر گھما کر اس نے دیکھا وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ، اس نے گہری سانس لی، آپ کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی۔ تم جھیل میں پھیلے پانی کو دیکھ رہی تھی اور میں تمہاری پشت پہ بکھرے خوبصورت بالوں کو۔ اس محویت میں کوئی مجھ سے پوچھتا کہ دن ہے یا رات تو میں کہتا رات، لیکن تم نے مجھے پکارا کیوں نہیں؟ میں ڈر گئی تھی، میں سوچ رہی تھی میں پھسل کر پانی میں گر نہ جاؤں۔ عالم شاہ نے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ زوفی شاہ نے اسے تھاما اور اٹھ کر اس کے ساتھ آ گئی۔ جب تک عالم شاہ زندہ ہے، زندگی اور موت اور تمہارے بیچ ایسی دیوار بنا رہے گا کہ نہ تم اس کی ہلکی سی پرچھائی دیکھ پاؤ گی نہ وہ تمہاری۔ وہ اسے قریب سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے آزاد کیا اور آگے بڑھ گئی۔ ذرا سا آگے جا کر اسے مڑ کر دیکھا، وہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ نظروں میں ایک عجیب سا احساس شکست تھا۔ زوفی شاہ کو اپنے رویے میں بس بے پناہ سرد مہری اور لا تعلقی کا احساس ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ دل کے ہاتھوں اگر وہ مجبور تھا تو وہ بھی دل سے ہی شکست کھا کر آئی تھی۔ چپلیں دوبارہ پیروں میں ڈال کر وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ پانیوں پر نگاہ جمائے ٹہلتا رہا۔ زوفی شاہ نے اس کے لمبے چوڑے با اعتبار وجود کو غور سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو جھیل سے اسے ہولناک اور مہیب لگی تھی اب اس کے چلے آنے سے کیسی سہمی ہوئی اور معصوم لگتی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا آیا اور اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سنو روشنی، تم نے عمر ماروی کی داستان پڑھی ہے؟ زوفی شاہ نے اسے دیکھا اور ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روشنی، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماروی کو عمر سے محبت ہو جائے؟ بڑی زخمی مسکراہٹ زوفی شاہ کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینے کے بجائے وہ سر جھکا کر زمین کو دیکھنے لگی۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری خوشیوں اور رضا کے بغیر پایا ہے، وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کسی اور کے ساتھ کی خواہش تھی، تمہارا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا اور ہے کہ جتنی محبت تمہیں اس سے تھی اور اس سے ہے اور اس سے تم سے، ان دونوں محبتوں کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پر عالم شاہ کی محبت، جنون اور خواہش کی، تو تمہاری قسم روشنی میرا پلڑا بھاری ہوتا۔ میں نہیں رہ سکتا یہ سب کچھ کیے بغیر۔ مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم اپنے دل پر کبھی بھی یہ اختیار نہ ہوگا کہ تم اسے میرے نام کر دو،
تم نے کہا تھا کہ میرے حصے میں محض ایک خالی کھوکھلا وجود ہی آ سکے گا، اور جواباً میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس خالی کھوکھلے وجود کو بھی اپنی تمناؤں سے سینچ کر اس میں محبت کے گلزار کھلا دوں گا۔ لیکن اب کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے روشنی، میں نے برسوں تپتے صحرا کے خاک چھان کر ایک اہرام دریافت تو کر لیا ہے، لیکن ایک خوبصورت تاج محل جیسے مقبرے کے اندر جانے کا رستہ مجھے نہیں ملتا۔ میں باہر کھڑا اس کی مرمرین دیواروں سے اتنا سر پھوڑ رہا ہوں، پاش پاش ہو رہا ہوں، لیکن کوئی ایک در، کوئی ایک کھڑکی، کوئی ایک دروازہ میرے نام کا نہیں، اور مجھے یہ بھی وہم ہے کہ کبھی میں کوشش کر کے اندر پہنچا بھی تو مجھے علم ہوگا کہ اس اہرام میں دفن خزانے تو کوئی اور کب کا لے جا چکا ہے، میرے حصے میں تو بس ایک سرد لاش رہ گئی ہے۔ کئی آنسو زوفیشاں کی آنکھوں میں بھرے اور ٹپ ٹپ نیچے گھاس پر گرنے لگے۔ میں تمام تر جذبوں سمیت تم تک آتا ہوں تو تم برف کا ایک ایسا بت بن جاتی ہو جسے عشق کی پاگل آگ میں ہی پگھلنا ہو۔ تم اکیلی ہوتی ہو تو نہ جانے کون سا خیال ہوتا ہے جو تمہارے لبوں پر مسکراہٹیں، تمہاری آنکھوں میں چمک اور تمہارے گالوں پر گلال بکھیر دیتا ہے۔ میں تم تک پہنچتا ہوں تو تم مسکراہٹیں دم توڑ دیتی ہیں، تمہارے گال سرسوں کا کھیت بن جاتے ہیں، تمہارا شیر کے جیسی آنکھیں نوکیلی ہو جاتی ہیں، میرے اندر تمہارے لبوں پر خوشی سے بکھری ایک مسکراہٹ تک نہیں آتی۔ عمر نے تو ماروی کو دولت سے جیتنا چاہا، میں نے تمہیں جذبوں سے رام کرنا چاہا۔ محبت اتنی بے اثر تو نہیں ہوتی روشنی، اتنی بے اثر۔ وہ تھک کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ زوفیشاں نے اسے دیکھا، اس کا دل دکھنے لگا، وہ خود زخم خود رہ گئی تھی، اس کی تکلیف پر تڑپ سی گئی۔ اگر اس ایک بات سے ہی آپ خوش ہو سکتے ہیں تو میں کہہ سکتی ہوں، اس نے رک کر کہا، میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ سے نہیں۔ دفتن اس نے اسے روک دیا۔ نہیں۔ پھر اس کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ نہیں روشنی، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ یہ ایک بات میں تمہارے لبوں سے سننا چاہوں گا، لیکن جذبوں کی بھرپور سچائی کے ساتھ، زبان اور دل کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، خواہ اس کے اندر کے انتظار میں یوم حشر ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن اس سے لمحہ بھر پہلے بھی جھوٹ بول کر مجھے سرنگوں نہ کرنا۔ تمہارا جھوٹا اظہار مجھے میری ہی نظروں میں گرا دے گا، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا یہ عالم شاہ۔ وہ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب چلا گیا۔ کیسا بے حاصل انتظار ہے تمہارا عالم شاہ، شاید تمہاری عمر بھی بیت جائے گی اور میری بھی، اس نے سرد آہ بھر کر سوچا۔